اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 183۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا۔ ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک کہ نہ لے آئے ہمارے پاس قربانی، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ نہ لے آئے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم میں سے آ چکے کتنے رسول مجھ سے پہلے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم میں کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، اور یہ بھی جو تم نے کہا، پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے؟ فلم قتلتموہم، پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک کہ نہ لے آئے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم میں کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، اور یہ بھی جو تم نے کہا، پھر ان کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں یہود کے ایک بہتان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے ایک بہانہ پیش کیا، ایک حلیہ پیش کیا کہ پچھلے نبیوں کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیے جاتے تھے، اور آسمانی آگ آ کر ان کو جلا دیا کرتی تھی۔ یہ علامت صدقات کے قبول ہونے کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ خاص اعزاز عطا فرمایا کہ یہ صدقات کے مال آسمانی آگ کی نظر کرنے کے بجائے مسلمانوں، محتاجوں اور فقیروں کو دیے جائیں۔ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے ایک نیا بہانہ تلاش کیا کہ پچھلے نبیوں کے زمانے میں یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ صدقات کے مال کو کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اللہ کی طرف سے آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ یہ علامت صدقات اور قربانی کے قبول ہونے کی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ مال صدقات آسمانی آگ کی نظر کرنے کے بجائے مسلمان، محتاجوں اور فقیروں کو دیے جائیں، کیونکہ پچھلے نبیوں کے ذکر کیے گئے طریقے کے یہ طریقہ خلاف تھا، اس لیے اس کو یہود نے بہانہ بنایا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو یہ معجزہ بھی آپ کو دیا جاتا تاکہ آسمانی آگ صدقات کے مال کو کھا جاتی اور اس پر
مزید جرأت یہ کی کہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے بہتان باندھا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے، اللہ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں جس سے یہ معجزہ ظاہر نہ ہو۔ تو دو چیزیں کی، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہیں لائیں جس سے یہ معجزہ ظاہر نہ ہو، یعنی آسمانی آگ کے آنے اور صدقے کے مال کو جلا دینے کا۔ تو بہرحال کیونکہ یہود کا یہ دعویٰ بغیر دلیل کے تھا کہ اللہ نے ان سے عہد لیا ہے، تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انہی کے مسئلے سے مغلوب کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اس بات کا عہد لیا ہے، تو پھر جن پچھلے نبیوں نے تمہارے کہنے کے مطابق جو تم نے یہ بات کہی ہے اس بات کے کہنے کے مطابق انہوں نے یہ معجزہ دکھایا بھی تھا کہ آسمانی آگ صدقے کے مال کو کھا گئی، تو تم ان پر تو ایمان لے آتے، مگر یہ کہ تم نے صرف ان کی تکذیب ہی نہیں کی، صرف ان کو جھٹلایا ہی نہیں بلکہ ان کو قتل بھی کر ڈالا تھا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات اور سمجھنی چاہیے ہم ایمان والوں کے لیے کہ یہاں پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل غلط تھا، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہو جاتا تو شاید یہ لوگ ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، یہ شبہ نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ لوگ صرف ہر دھرمی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر ان کے کہنے کے مطابق یہ معجزہ ہو بھی جاتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ صرف ہر دھرمی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر ان کے کہنے کے مطابق یہ معجزہ ہو بھی جاتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ تو بہرحال یہ آیت کی وضاحت ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی، آیت نمبر 183 کی۔ بیان القرآن جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں اس آیت کے تحت تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیان القرآن میں حضرت رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ جب انسانی نوع بچپن کے زمانے میں تھی، کہ جب انسانیت بچپن کے زمانے میں تھی، بیان القرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، اسی کو ہم آسان الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جب انسانی نوع بچپن کے زمانے میں تھی تو خرق عادت واقعات بہت ظاہر ہوا کرتے تھے، یعنی معجزات بہت ظاہر ہوا کرتے تھے، جو عادت کے خلاف باتیں ہیں وہ بہت ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ معمول بھی تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں کوئی جانور ذبح کر کے پیش کرتا یا کوئی مال صدقہ خیرات کرتا تو آسمان سے ایک آگ اترتی جو اسے جلا کر بھسم کر دیا کرتی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ اس کی قربانی یا اس کا مال اور صدقات کا جو اس نے خیرات کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ تو یہ خرق عادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا، یہ جو معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا۔ تو کسی بھی قربانی کے مقبول ہونے کی یا مال خیرات اور صدقے کے مال کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کو کسی پہاڑ یا میدان میں رکھ دیا جاتا اور اللہ کی طرف سے آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی، اور یہ آگ کا جلا دینا یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ قربانی اور اس کا یہ صدقے کا مال قبول ہے۔
جیسے کہ حابیل اور قابیل کے قصے میں ہے۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قربانی کی قبولیت سے متعلق یہ علامت بنی اسرائیل کے ابتدائی دور میں تھی، اس لیے مدینے کے یہود نے کٹ حجتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی پر ایمان اس وقت تک نہ لائیں گے جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھا دے۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں تو یہ معجزہ کر کے دکھلائیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں ان واضح معجزات کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ یہ بالکل سچی کہانی اور سچا قصہ ہے بائبل میں بھی، جبکہ آج کی ڈیٹ میں اس میں بہت سی تبدیلیاں تحریفیں ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بائبل میں بہت سی جگہ یہ ذکر آیا ہے کہ خدا کے یہاں کسی کے قربانی کے مقبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ آ کر اسے جلا کر بھسم کر دیا کرتی تھی، اور یہ آگ کا جلا دینا اس قربانی کے اور اس مال کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال یہ وضاحت تھی آیت نمبر 184 سے متعلق، سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں گے کسی رسول کا جب تک نہ لے آئے وہ ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں ان واضح معجزات کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ تو یہ وضاحت تھی آیت نمبر 183 کی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 184 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، بالکل لفظی ترجمہ ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو لائے بہت سی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو بہت سی واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن دلیلیں لے کر آئے۔ اصل میں اس آیت میں یعنی آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اب ان کے جھٹلانے پر غمگین نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تو تمام نبیوں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اصل میں نبی بھی نبی ہوتا ہے، نبی بھی نبی ہے، بشریت کے تقاضے کی بنا پر ایسا ہونا کچھ بعید نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو سمجھایا کہ کسی طرح سے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں تھے، اور صرف ماننا ہی نہیں، اوپر سے تکلیف دیا کرتے تھے۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بہت سی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ ایسی بہت سی آیتیں ہیں قرآن پاک میں جن میں نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے۔ اور سورہ شعراء پارہ نمبر 19 کی آیت نمبر، سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 میں ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ بڑے محبت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ لعلک باخع نفسک، اے نبی شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے اس صدمے کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ابھی ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان سب کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، یعنی انہیں ایسی نشانی دکھانا ہماری قدرت سے کچھ دور نہیں ہے، ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اپنی خاص حکمت کے تحت ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ابھی ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، یعنی انہیں ایسی نشانی دکھانا ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اپنی خاص حکمت کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر رہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم مسلمان ویسے ہی نہیں بن گئے، اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت محنت ہے۔ آج ہم مسلم ویسے ہی نہیں بن گئے، اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت محنت ہے، سخت کوشش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور عرب کے قبیلے ہر طرف سے آ کر مکے کے آس پاس اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے۔ عرب کے مختلف مقامات پر میلے لگا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، جن میں دور دور سے قبائل آتے تھے۔ آپ ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے، مشقت اٹھاتے، کڑوی کسیلی باتیں سنتے، لوگوں کے طعنے برداشت کرتے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ اور یہی اسباب اور یہی وجوہات تھیں جن کی بنا پر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی، اور انہوں نے چاہا کہ آپ کو اس قدر ستائیں کہ آپ مجبور ہو کر اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ اور دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پڑوسی تھے، پڑوس سے ایک امید بندھی ہوئی ہوتی ہے انسان کی، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پڑوسی تھے یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، منبہ بن حجاج، عقبہ ابن ابی معیط اور حکم بن ابو العاص، یہ سب کے سب قریش کے رئیسوں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے، اور یہی سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ابن سعد جلد اول میں یہ سب نام اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں جیسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ لوگ
سب سے زیادہ سخت دشمن تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدے میں جاتے، آپ کی گردن پر نجاست لا کر ڈال دیا کرتے، گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے کھینچتے کہ مبارک گردن پر نشان پڑ جاتے، اور آپ کی روحانی طاقت کے اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، نبوت کے دعوے کو سن کر مجنوں کہتے، باہر نکلتے تو شریر لڑکے گول باندھ کر چلتے۔ یہ سب باتیں مسند احمد بن حنبل جلد اول میں ہے، اور صحیح بخاری میں اتنی زیادتی بھی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ جماعت والی نماز میں قرآن زور سے پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جماعت والی نماز میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن لانے والے، قرآن کے اتارنے والے خدا کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ سب حالات تھے، اس لیے بشریت کے تقاضے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 184 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنجیدہ ہونے کی وجہ سے تسلی کا ایک سامان، اطمینان کا ایک سامان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا، جو واضح نشانیاں لے کر آئے اور کھلی دلیل لے کر آئے، ان لوگوں کو، ان نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔